تو اس کی نماز جو ہے وہ ناقص ہے، وہ فرض ادا نہیں ہوا، فرض ادا نہیں ہوا تو وہ نماز ادا نہیں ہوئی۔ اگر وہ سجدہ سہو بھی کر لے پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے ارکان پر ہم سبق حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو نماز کا رکن ہے وہ ہے قرات کرنا۔ قرات کرنا یعنی قرآن پاک پڑھنا۔ نماز میں جب ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو قیام کے اندر ہمیں قرات کرنا ضروری ہے۔ یعنی نماز کی حالت میں جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کو قرات کرنا کہتے ہیں، اور جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس قرآن پاک کا پڑھنا نماز کی حالت میں فرض ہے، لیکن ایک خاص مقدار تک فرض ہے۔ عموماً مساجد کے اندر امام صاحب جو تلاوت کرتے ہیں وہ سنت قرات ہوتی ہے، فرض سے آگے، یعنی زیادہ لمبی قرات جو ہوتی ہے وہ فرض سے زیادہ آگے چلی جاتی ہے۔ لیکن فرض پورا ہونے کے بعد جب ہم اس کو جاری رکھتے ہیں اس قرات کو، تو وہ سنت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ یعنی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فرض قرات ہے کم سے کم، چھوٹی اگر آیتیں ہیں تو کم سے کم 3 آیات، اور اگر بڑی آیتیں ہیں تو تو 1 آیت، بڑی 1 آیت اور چھوٹی 3 آیات، یہ فرض قرات ہے۔ فرض قرات کی یہ مقدار ہے۔ اس سے زیادہ ہو جانی چاہیے، ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے کم بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی چھوٹی 3 آیتوں سے کم اگر کوئی بندہ نماز کی 1 رکعت کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرے، چھوٹی 3 آیتوں سے بھی کم، تو اس کی نماز جو ہے وہ ناقص ہے، وہ فرض ادا نہیں ہوا، فرض ادا نہیں ہوا تو وہ نماز ادا نہیں ہوئی۔ اگر وہ سجدہ سہو بھی کر لے پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، تو قرات کے بارے میں یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب چھوٹی 3 آیتوں کی مقدار، اس میں میں نے تھوڑی بہت سوچ و فکر کی، غور و فکر کیا، تو کم از کم ہمیں 1 رکعت کے اندر اتنا قرآن پاک پڑھنا چاہیے جتنا سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ الکوثر۔ اب وہ سورۃ الکوثر کا ایک جو ہے وہ اوپر مکمل لائن ہے اور اس کے نیچے ایک چھوٹی سی لائن، یعنی جو حافظی قرآن پاک ہے نا، 16 لائنوں والا حافظی قرآن پاک جس سے بچے حفظ کرتے ہیں، اس کی ترتیب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اوپر والی ایک لائن مکمل ہوتی ہے اور اس کے نیچے دوسری لائن میں بھی تقریباً آدھی لائن، یعنی 1.5 لائن تقریباً جو ہے وہ سورت 1.5 لائن کی ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ نماز کی حالت میں 1 رکعت میں 1.5 لائن کے بقدر، یعنی سورۃ الکوثر کے بقدر قرات کر لیتا ہے، تو اس کی قرات والا جو فرض ہے وہ فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ اب اگر وہ سورۃ الکوثر سے بھی کم تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے، تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، اور جس کا فرض ادا نہیں ہوگا اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نماز کے ارکان میں سے آج ہمارا یہ سبق جو تھا وہ تھا قرات کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر